السلام على سيد المرسلين سبحان الله خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سبحان الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وَأَعِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سبحان الله. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. دل میں کسی کو اور سمایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا حال بھی سنایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. کہتی تھی یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا.
عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ درود پاک ذوق و محبت، عشق و عقیدت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیبی یا حبیبی۔ رونق محفل، جملہ سامعین و حاضرین، اللہ کریم مالک کائنات کا بے پناہ لطف و کرم کہ ہم اس کی جناب میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی عالی جناب میں سے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مالک لم یزل حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکات کو سمیٹنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اپنی برکات، الطاف، عنایات کے صاحباں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور اب آج اس کا عشرہ ثانی، دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ آج سے ہی انشاءاللہ اللہ کے پیارے مہمان اعتکاف کی خیرات حاصل کریں گے، اور اعتکاف کی محبوب عبادت اور مقبول عبادت سے اپنے آپ کو مستفیض کریں۔ اعتکاف میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری سنت ہے کہ آپ کی حیات ظاہریہ میں جتنے سال بھی رمضان المبارک تشریف لے آیا، میرے سرکار نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کر کے اس سنت کی اہمیت کو ہم سب کے سامنے بڑا ہی واضح فرما دیا ہے۔ میں ایک قرآنی آیت سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے جناب خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم، اے میرے پیارے پیغمبر جناب اسماعیل، ان طہرا بیتیا للطائفین، میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو ستھرا بنا دو، صفائی کر دو، خوبصورت بنا دو، اس کو پاک کر دو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ پاک نے خود حکم دیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں باپ بیٹا جس طرح اس مبارک گھر کی تعمیر آپ نے کی ہے، اب اس گھر کو ستھرا بنا دو، پاکیزہ بنا دو، لوگ اس میں آ کر اعتکاف بیٹھیں، لوگ اس میں طواف کریں، لوگ اس میں نمازیں پڑھیں،
تو گویا کہ عبادت خانوں کے حسن میں عبادت گاہوں کا یہ حسن ہے کہ وہاں نمازیں پڑھی جائیں اور وہاں پہ اعتکاف کیا جائے. کسی بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کا یہ حسن ہے. جہاں تک کہ طواف کا حکم ہے وہ تو خالی خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ہی سجتا ہے. باقی اللہ کے گھروں کی خوبصورتی اس میں ہے اور مالک کائنات کے گھروں کا حسن اس میں ہے کہ اللہ جل جلالہ کے بندے ان گھروں میں آئیں اور آ کر اعتکاف کریں. ان گھروں میں آ کر لوگ بیٹھیں اور نماز اور رکوع و سجود کا اہتمام کریں. میرے پیارے سامعین، یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا ذکر آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کائنات اس وقت اس چیز کا حکم عطا فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی. یعنی تعمیر بیت اللہ کے بعد، اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد جو عبادات شروع کی گئیں ان میں ایک بڑی محبوب عبادت وہ اعتکاف بھی ہے. اعتکاف بھی ہے. اور میں آپ کو ابھی حدیث پاک سنا رہا تھا کہ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ہر سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شہزادے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قد ارانی عبداللہ المکان الذی کان یعتکف فی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، حضرت نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے وہ مقام بھی دکھایا، وہ جگہ دکھائی جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اعتکاف فرمایا کرتے ہیں. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جگہ آپ نے مخصوص کی ہوئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اسی لیے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر کے اشارے پہ اس جگہ کا دیدار کیا، اور امام ابن ماجہ نے اس جگہ کو بھی بتا دیا کہ وہ جگہ کون سی ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بستر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست گاہ ورا استوانۃ توبہ، یہ استوانہ توبہ جو ستون ہے مسجد نبوی شریف کے، جو ریاض الجنہ کے بڑے پیارے ستون ہیں، تو جو استوانہ توبہ ہے تاجدار کائنات کا، اس ستون کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بستر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز بچھا دی جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استوانہ توبہ کے پاس مستقل ہر سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے. حالانکہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مصروفیات بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی مصروفیات بھی تھیں، عائلی مصروفیات بھی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ساری مصروفیات کے پیش نظر آپ کا ہر سال اعتکاف کرنا یہ امت کے لیے ایک بہت خوبصورت اسوہ ہے کہ اگر گویا پورے باقی دنوں کا تم نور پانا چاہتے ہو اور اپنی زندگی میں تطہیر اور پاکیزگی لینا چاہتے ہو، تو سال میں ایک بار اعتکاف کرنے سے اللہ پاک گویا کہ روح کو ایسی تزکین عطا فرما دے گا، ایسی تازگی ملے گی کہ وہ پورے سال کی ٹیوننگ ہو جائے گی اور انسان پورا سال ہی لطف اٹھائے گا، اور اس کو عبادات کی لذت ملے گی، اس کو اللہ کے ذکر کے کیفیت ملے گی، اس کو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کی حاضری کا سوز و گداز ملے گا. تو میرے پیارے حاضرین، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سارا سال ہم مصروفیات کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنی کاروبار کے لیے، اپنے جملہ معاملات کے لیے پورا سال ایفرٹ کرتے ہیں،
لیکن ان 10 دنوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک سنت کی ادائیگی کے لیے مختص کر لینا چاہیے۔ کام نہیں ختم ہوتے، مصروفیات زندگی تو آئے روز بڑھتی ہی ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد آئے روز مصروف سے مصروف تر ہی ہوتا جا رہا ہے، اس کی زندگی اور بیزی ہوتی جا رہی ہے، اس کی لائف اور بیزی ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا میرے سامعین، آقا کریم کا وہ بڑا ایک پیارا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں آپ نے جو 5 چیزیں گنوائی نا وہ بڑی پیاری ہیں۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بوڑھا ہو جانے، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانے۔ جوانی ہے تو جوانی میں عبادت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں عبادت کا منظر ہو، تو جوانی کو غنیمت جانو۔ پھر آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ پتہ نہیں اگلا سال میسر آئے گا کہ نہیں، پھر یہ لمحے ملیں گے کہ نہیں، یہ گھڑیاں دوبارہ زندگی میں میسر آتی بھی ہے کہ نہیں، تو اس سلسلے میں اپنی زندگی کے ان لمحوں کو ہم غنیمت جانیں۔ حیاتک قبل موتک، اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے اور پھر ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں اور ہمارا دفتر عمل بند ہو جائے، ہم اعتکاف کی لذت حاصل کر لیں اور میرے سرکار کی اس پیاری سنت سے اپنے آپ کو مستفیض کر لیں اور سرکار کی اس سنت کو اپنا لیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری چیز گنوائی، آپ نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے مصروف ہو جانے، بیزی ہو جانے، بہت زیادہ بیزی اور مصروف ہو جانے سے پہلے اپنی فرصت کو غنیمت جانے، اپنی فرصت کو غنیمت جانے۔ ابھی اگر فرصت ہے، کچھ ٹائم مل سکتا ہے، ابھی اگر کچھ فرصت کے لمحات میسر ہیں تو انہیں غنیمت جانے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر بندہ ایسا بیزی ہو جائے، ایسا مصروف ہو جائے کہ اس کو وہ کہے کہ میرے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے کہ میں کیسے بیٹھوں، میرے پاس کیسے فرصت ملے۔ اگرچہ کوئی بھی آپ دیکھیں نا جی، کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک وقت ڈیٹیل کرتے ہیں۔ آپ مثلا ایک سفر پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کے مشغولات معمولات بڑے ہی بیزی ہیں، لیکن آپ ایک ٹائم کو خاص کر لیتے ہیں کہ بس میں نے اس ٹائم کے لیے یہ ٹائم نکال رہا ہوں، میں سفر پہ جانا ہے۔ آپ جو ہے اپنے مطالعہ کے لیے ایک ٹائم خاص کرتے ہیں، آپ تلاوت کے لیے ایک ٹائم خاص کر لیتے ہیں، آپ دیگر جی کسی بھی ایسی مصروفیات کے لیے، مصروفیات میں سے ایسے کسی عمل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم فلاں کام کرنا ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، اس عبادت کے لیے بھی ہم پورے سال میں چند منٹ بچایا کریں کہ ہم نے وہ دن جو ہے وہ رمضان المبارک کے اعتکاف میں گزارنا، کچھ لمحوں کو بچایا جائے۔ مصروفیات ان 10 دنوں کی گویا وہاں پہ ہم ان کو ڈائیورٹ کر دیں، وہاں پہ ہم ان کو کریں کہ ان 10 دنوں میں نا میں اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے خاص کر دوں گا۔ کیوں؟ ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اس کے محبوب نے تو پوری زندگی اعتکاف کی ہے، رمضان مبارک۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے اور امام ابو داود نے تو یہ حدیث لکھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ویسے تو ہر رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، جس سال تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال پرملال کا اگلے سال ربیع الاول میں آپ کا وصال ہونا تھا، تاجدار کائنات نے اس پچھلے رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اگلے سال کا ایڈوانس شامل کر لیا۔ شروع تو ہو گیا نا محرم سے سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا تھا کہ جو مشن تھا
تبلیغ کا وہ رب کائنات جل جلالہ نے اسے مکمل فرما دیا ہے۔ اب اگلا سال میرا رفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ کی ملاقات کا سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ سال کا آغاز گویا ہونے والا تھا، ہو رہا تھا محرم اور صفر، تو سرکار نے ایڈوانس میں اعتکاف 10 دن کر لیا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی اس عبادت سے محبت۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنی حیات طیبہ کے ظاہری حیات کے آخری سال میں 2 بار 20 دنوں کا یعنی 10 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے اعتکاف فرمایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف سے بہت زیادہ محبت آشکار ہوتی ہے اور امت کو بڑا پیارا اسوہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری حدیث طیبہ آپ کو اعتکاف کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف ہوا یعکف الذنوب، معتکف ایسا ہوتا ہے کہ رب کائنات گویا اس کو جملہ برائیوں سے گناہوں سے اللہ پاک بچا رہا ہوتا ہے، وہ بچ رہا ہوتا ہے۔ معتکف کو اللہ اپنی امان میں لے جاتا ہے، اپنی حفاظت میں لے جاتا ہے۔ اور وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کو اللہ ایسے اجر عطا فرماتا ہے جس طرح ایسے بندے کا اجر ہو جس نے پوری زندگی نیکیاں ہی کی ہوں۔ گویا وہ جب آج شام سے مثلا وہ اعتکاف بیٹھے گا اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ اعتکاف میں ہوگا، تو ان پورے 9 یا 10 دنوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا نیکیوں والا میٹر رک جائے۔ گناہوں والا میٹر بند ہو جائے گا، نیکیوں والا میٹر چلنے لگے گا۔ اور سرکار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مستقل گویا سویا ہے، بیٹھا ہے، عبادت میں ہے، ذکر میں ہے، یا کسی بھی معمول میں بیٹھا ہے، اس کی نیکیوں کا وہ میٹر مستقل بڑی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے، جس سے اللہ پاک کی معتکف سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ رب کائنات جل جلالہ نے گویا اس کے نیکیوں کے میٹر کو رب کائنات نے مستقل آن پہ لگا دیا ہے کہ اس کا یہ نیکیوں والا میٹر مستقل بس آن کر دو۔ فرشتے کو کہا بس آپ کا کام کیا ہے؟ نیکیاں تحریر کرتے جانا ہے۔ تو معتکف اتنا وہ پیارا عمل کرتا ہے کہ وہ مستقل اللہ کریم جل جلالہ کی نگاہ پاک میں گویا اس کی نیکی لکھی جا رہی ہے، اس کا اجر ہی لکھا جا رہا ہے، اس کے کارہ خیر ہی لکھے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے سامعین، اور اس حدیث نے تو بڑا کمال ہی کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے سرکار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان کا حجتین و عمرتین، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو 2 مقبول حج اور 2 قبول عمروں کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ اجر اپنی جگہ پہ، اتنا بڑا اجر اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اعتکاف میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت جس پہ آقا نے بڑی پابندی فرمائی۔ اگرچہ کیونکہ سب لوگوں کا بیٹھنا تو یہ تو ظاہر ناممکن ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ہی بیٹھ جائیں، لہذا